روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، ٹیکہ وغیرہ لگوانے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے ہمارے علماء کے جو آراء ہیں نا وہ مختلف ہیں۔ اس پر اس کے بعد سیدی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور انہوں نے تو اس کو کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے جواز کی بھی قائل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹیکہ لگوانے سے، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو روزہ ٹوٹتا ہے وہ منفذ کے ذریعے کوئی چیز معدے میں پہنچتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن جو یہ ٹیکہ وغیرہ یہ منفذ کے ذریعے نہیں، ایک راگ کے ذریعے جاتا ہے، بسا اوقات تو گوشت والا بھی ٹیکہ ہوتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس حوالے سے احتیاط یہی ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور عذر ہے، بیماری زیادہ اس کو لاحق ہو چکی ہے، اور شام تک وہ اگر صحیح رہ سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے، تو وہ افطاری کے بعد جا کر وہ ٹیکہ وغیرہ لگوائے۔ اگر مزید بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ روزے کی حالت میں بھی ٹیکہ لگوا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بعض لوگ انسولین یہ لگواتے ہیں، جن شوگر وغیرہ ہوتی ہے، شوگر کے مریض، اگر کوئی بندہ انسولین لگا کر روزہ پورا کر سکتا ہے تو وہ بندہ انسولین لگا لے روزے کی حالت میں، اور اس حالت میں وہ روزہ پورا کر لے۔ اگر انسولین بھی لگا لے تبھی اسے کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہیں کھاتا تو اس کا بی پی لو ہوتا ہے، اور وہ مزید جو وہ اس کی طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں پھر وہ مریض ہی ہے، ایک شرعی معذور ہے، کیونکہ روزہ اب نہیں رکھ سکتا، یہ پھر شیخ فانی کے حکم میں آ جائے گا، تو پھر وہ ہر روزے کا ہر روز جو روزے کا فدیہ وہ ادا کرے گا، جو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یعنی ایسا بندہ جو شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، انتہائی بوڑھا ہے، اور سب سے جو بوڑھا ہو چکا ہے اس کی جوان ہونے کا تو کوئی اعتبار نہیں، بیمار ہونا تو یہ ہوتا ہے کہ جب بیمار ہے تو کل ٹھیک ہو جائے گا، تو اگر بیمار ہے اب نہیں رکھ سکتا تو ٹھیک ہے، چھوڑ دے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ لیکن اگر شیخ فانی ہے جن کی طبیعت دن بگڑتی جا رہے ہے، دن بدن، اور مزید کمزور ہی اس نے ہونا ہے، تو وہ شیخ فانی ہوتا ہے، وہ پھر فدیہ ادا کرے گا صدقہ فطر کی مثل، یعنی 2.25 کلو گندم کے اعتبار سے، یا اس کی جو پیسے بنائے گئے وہ ہر روزے کا جو فدیہ ہے وہ کسی مسکین کو دے گا، تو اس طریقے سے وہ اپنا فدیہ ادا کرے گا۔ تو یہ جو شوگر والے مریض ہیں جو نہیں رکھ سکتے، اور جنہیں 2-3 دفعہ دن میں روٹی کھانی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز کھانی پڑتی ہے، اگر نہ کھائیں تو ان کے بی پی لو ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا عذر ہے کہ جس کا کوئی وہ حل نہیں ہے، اور جو شوگر والے ہوتے ہیں بہت کم ہی کوئی ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ ایسی بیماری ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ تو اس لیے اگر انسولین لگا کر روزہ پورا کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، انسولین لگا لیں تو کافی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر انسولین لگا لیں اور روزے کی حالت میں لگا لیں اور روزہ پورا کریں۔ اگر انسولین بھی لگا لیں تب بھی کھانے پینے کی حاجت پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ روزہ نہ رکھیں، روزے کا فدیہ ادا کریں۔ تو بہرحال روزہ اگر احتیاط کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو سیدی صاحب کا موقف احتیاط والا ہے کہ آپ نہ لگوائیں۔ اگر رخصت کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو رخصت پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بہتر یہ ہے کہ اگر روک سکتے ہوں افطاری تک اور طبیعت آپ کی بگڑتی نہ ہو تو پھر آپ افطاری کے بعد جائیں اور ٹیکہ وغیرہ لگوا لیں۔ اگر طبیعت مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے، مزید بگڑ جائے گی تو پھر آپ روزے کی حالت میں ٹیکہ